حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ تحریر کا انتخاب ہم نے ماہنامہ اردو ڈائجسٹ سے کیا ہے۔ تحریر کا عنوان ہے خلیل خان کی فاختہ۔ مصنف کا نام ہے سید عاصم محمود۔ روایت ہے کہ جب طوفان تھما اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ختم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں موجود پرندوں میں سے فاختہ کو یہ معلوم کرنے کے لیے باہر بھیجا کہ کہیں خشکی نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ یہ فاختہ چوچ میں زیتون کی ڈالی لیے پلٹی جو زمین نظر آنے کی علامت تھی۔ تب سے سفید فاختہ امن و صحت کا استعارہ بن گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا شریف اور بے ضرر پرندہ ہے۔ فاختہ دراصل کبوتر کی قریبی رشتہ دار ہے، اتنی قریبی کہ بعض اوقات کسی کبوتر کو فاختہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی تقریباً 308 اقسام ہیں۔ ماہرین حیوانات نے انہیں کبوتروں کی ان گنت اقسام کے ساتھ ایک درجے کولمبی فارمز میں جمع کر دیا ہے۔ کبوتر اور فاختہ کے مابین تمیز کرنے کا سادہ اصول یہ ہے کہ اس درجے کے چھوٹے اور درمیانے جسامت کے پرندے فاختہ ہیں اور بڑے کبوتر۔ اردو میں فاختہ کو کمری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں لفظ شاعروں کو زیادہ محبوب ہیں کیونکہ کمری سے عاشق اور فاختہ سے معشوق مراد لی جاتی ہے۔ کبوتروں کی طرح فاختہ کو بھی پالا جاتا ہے، تاہم پاکستان میں اس کا رواج کم ہے۔ فاختہ بھرے جسم، لمبی چونچ اور چھوٹی گردن والا پرندہ ہے۔ درختوں میں بسیرا کرتا اور وہیں اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ بھدا سا ٹھکانہ چڑیا کے گھونسلے سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ مادہ بوقت موسم 2 سفید انڈے دیتی ہے۔ نر و مادہ دونوں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ پرندہ بیج، پھل، کیڑے مکوڑے اور پودوں کا نرم مواد کھاتا ہے۔ عام پرندوں کے برعکس فاختہ اور کبوتر اپنے پوٹے میں خاص قسم کا دودھ، پوٹا دودھ یعنی کراپ ملک پیدا کرتے ہیں۔ یہ ان کے بچوں کی نشو و نما میں خوب کام آتا ہے کیونکہ اس میں غذائیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ فاختائیں پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں لیکن ان کی زیادہ تر اقسام برصغیر ہند و پاک، جنوب مشرقی ایشیا، آسٹریلیا اور افریقہ تک محدود ہیں۔ ماہرین کے مطابق فاختاؤں کا نسب ڈوڈو نامی پرندے سے ملتا ہے جو اب ناپید ہو چکا ہے۔ عیسائیت میں فاختہ کو اہم مقام حاصل ہے۔ انجیل میں درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بپتسمہ دلانے کے لیے روح القدس یعنی ہولی اسپرٹ بصورت فاختہ تشریف لائی تھی۔ عیسائیت میں روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ مزید برآں سیاست، خصوصاً مغربی سیاست میں فاختہ کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو گفت و شنید کے ذریعے پرامن طریقے سے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بالمقابل عقاب یعنی ہاکس جارحانہ رویے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج کل امریکی حکومت میں عقابوں ہی کی اکثریت ہے، تبھی امریکہ امن سے کوسوں دور ہے۔ فاختہ کا شمار ان پرندوں میں ہوتا ہے جو تفریح یا منافع حاصل کرنے کے لیے پالے جاتے ہیں۔ ایسے پرندے شکار پرندے یعنی گیم برڈز کہلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پچھلے کئی سو برس سے اسے پال رہا ہے۔ پاکستان میں کبوتروں کو تو عام پالا جاتا ہے مگر فاختہ پالنے والے شاذ ہی نظر آتے ہیں۔ تاہم کئی ممالک میں اسے خصوصی طور پر پالا جاتا ہے کیونکہ فاختہ کا گوشت خاصا لذیذ ہوتا ہے۔ چونکہ فاختہ اور کبوتر خود ہی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، لہٰذا دوسرے پرندوں کے برعکس انہیں پالنا آسان ہے۔ جو حضرات فاختہ پالنا چاہیں بہتر ہے کہ وہ پہلے اس پرندے سے متعلق کوئی کتاب پڑھ لیں تاکہ انہیں ساری معلومات حاصل ہو جائیں۔ اگر ان پرندوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے تو یہ طویل عرصہ زندہ رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ غذا کی بنیاد پر فاختہ اور کبوتر کے 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ بیج اور دوسرا پھل کھاتا ہے۔ پھل کھانے والی فاختاؤں اور کبوتروں کو پالنا مشکل ہے کیونکہ ایک تو ان کی نسل تیزی سے نہیں بڑھتی، دوسرے انہیں نرم غذا کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا چاولوں کے ساتھ پھلوں کی چاٹ ملا کر کھلانا، جبکہ بیج کھانے والے پرندے باجرے یا مکئی سے پیٹ بھر لیتے ہیں۔ مزید برآں اول و ذکر کی بیٹ رقیق ہوتی ہے، اگر اسے بار بار صاف نہ کیا جائے تو ڈربے سے سخت بدبو آنے لگتی ہے، اسی لیے چھوٹے ڈربے میں پھل کھانے والے کبوتر یا فاختائیں نہیں پالی جاتی۔ تاہم اپنے خوبصورت اور رنگ برنگے پروں کے باعث اول و ذکر پرندے ہی پرکشش ہیں، اسی لیے چھوٹے ڈربے میں پھل کھانے والے کبوتر یا فاختائیں نہیں پالی جاتی۔ تاہم اپنے خوبصورت اور رنگ برنگے پروں کے باعث اول و ذکر پرندے ہی پرکشش ہیں۔ فاختہ پالنے میں آسانی یہ ہے کہ اسے چھوٹے ڈربے میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ کبوتروں کے لیے بڑا ڈربہ ضروری ہے۔ عام طور پر ڈربے کی اونچائی اس کی لمبائی اور چوڑائی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ڈربے میں چند جڑی بوٹیاں یا پودے اگا دیے جائیں تو اس کی فطری دلکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں پائی جانے والی فاختہ پاپ کارن، باجرہ اور اس قسم کے بیج کھا کر بھی بآسانی پل جاتی ہے۔ فاختاؤں کی زیادہ تر اقسام 2 انڈے دے کر 12 سے 18 دن تک انہیں سیتی ہے۔ کبوتروں کے مقابلے میں ان کے بچے زیادہ عرصے گھونسلے میں گزارتے ہیں اور یہ امر ان کے لیے نیک ثابت ہوتا ہے۔ جب ان کے پر اچھی طرح نکل آئیں تبھی وہ والدین سے جدا ہوتے ہیں۔
سانپ اور بڑے پرندوں یعنی عقاب، الو، گدھ، چیل وغیرہ ان کے دشمن ہیں۔ فاختہ کی عمر 20 سال تک ہو سکتی ہے۔ آپ نے اکثر خاکستری رنگ فاختہ درختوں اور کھمبوں کی تاروں میں بیٹھی دیکھی ہوگی، جس کی گردن میں سیاہ رنگ کا حلقہ ہوتا ہے۔ حیوانیات کی دنیا میں اس کا پورا نام یورشیائی گنٹ فاختہ کہلاتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ صرف برصغیر پاک و ہند کی رہائشی تھی، لیکن اب قطب شمالی کے علاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس پرندے کے زبردست پھیلاؤ نے ماہرین حیوانات کو بھی حیران کیا ہے۔ 1900 تک گنٹ فاختہ صرف پاک و ہند تک محدود تھی، پھر نہ جانے کن حالات کے تحت اس پرندے کے کچھ رکن جنوب مشرقی یورپ کی طرف ہجرت کر کے وہاں بس گئے۔ ادھر سے ان کا رخ مغرب کی طرف ہو گیا۔ 1950 تک یہ فاختہ برطانیہ پہنچ گئی۔ آج یہ آئس لینڈ، ناروے اور ڈنمارک جیسے سرد ممالک میں بھی پائی جاتی ہے۔ 1970 کے عشرے میں گنٹ فاختہ بہاماس جزائر پہنچی اور وہاں کے درختوں کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ 1980 کے عشرے میں یہ فاختہ امریکی ریاست فلوریڈا جا پہنچی۔ اس وقت یہ فاختہ 22 امریکی ریاستوں کو اپنا مسکن بنا چکی ہے۔ دلچسپ مگر یہ ہے کہ عالمی پھیلاؤ میں گنٹ فاختہ نے کسی سے مدد نہیں لی، اور ماہرین حیوانات اب تک جان نہیں سکے کہ موصوفہ نے اتنے وسیع پیمانے پر ہجرت کیوں کی۔ امریکہ میں اس فاختہ سے ملتی جلتی کچھوا فاختہ یعنی ٹرٹل ڈوو بھی پائی جاتی ہے۔ شروع میں امریکی ماہرین گنٹ فاختہ کو کچھوا فاختہ ہی سمجھتے تھے۔ جب انہیں حقیقت پتہ چلی تو بڑے حیران ہوئے۔ گنٹ فاختہ دراصل ہر اس جگہ کو مسکن بنا لیتی ہے جہاں درخت ہوں۔ یہ انسان سے خوف کھاتی ہے، تاہم شہروں اور دیہات میں پائی جاتی ہے۔ یہ کو کی آواز نکالتے ہوئے عموماً اپنے سر اوپر نیچے ہلاتی ہے۔ گھنے درختوں میں پتلی شاخوں سے گھونسلہ بناتی ہے۔ بیج اور کیڑے مکوڑوں کو کھا کر پیٹ بھرتی ہے۔ اردو میں فاختہ کے سلسلے میں ایک مقولہ زبان زد عام ہے: خلیل خان فاختہ اڑا چکے۔ اس مثل کے معنی ہیں: بس اترا چکے، اب کس پر اترائیں گے۔ خلیل خان نے فاختہ ماری، یہ مقولہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی سے اتفاقاً کوئی اچھا کام ہو جائے اور وہ اترانے لگے۔ بشکریہ ماہنامہ اردو ڈائجسٹ۔